اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں ہوں جہازب چودھری، عوام دوست پارٹی سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ کاف سے زیبا ناز صاحبہ، جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ کاف کی، اور پچھلے 20 سال سے اقتدار کی جو راہداریاں ہیں ان میں ان کا بہت زیادہ آنا جانا اور بہت زیادہ موجودگی ہے۔ یہ آپ کو آگاہ کرتی رہتی ہیں جو موجودہ سینیریو ہے، اور میں آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں ہونا چاہیے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو کم از کم رشیا سے 10 گنا چھوٹا ہونے کے باوجود اس کا نہری نظام جو ہے وہ رشیا سے 3 گنا بڑا ہے۔ پاکستان دنیا میں مٹر پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان کھجور پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان خوبانی پیدا کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے، اور پاکستان آم اور چاول کی کاشت میں دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے۔ پاکستان زرعی لحاظ سے دنیا کے 7ویں نمبر پہ آتا ہے، جتنی پاکستان میں زرعی اجناس کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ یہ ملک جو قائد اعظم جیسے عظیم لیڈر کی وجہ سے بنا، اور جس کی جتنی آئیڈیالوجی ہے وہ علامہ اقبال کی جو فکر ہے اس پہ منتج ہے، وہ ملک جو ہے پچھلے 70 سال سے بدترین سیاسی جو ہے وہ خلفشار کا شکار ہے۔ پاکستان کبھی بھی سیاسی لحاظ سے سٹیبل نہیں ہو سکا، اور پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمیشہ رہی ہے۔ اقتدار میں آنے والے لوگ، اقتدار میں رہنے والے لوگ، اور اقتدار سے چلے جانے والے لوگ سارے مجرم ہیں، سارے۔ اچھا، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ لیاقت علی خان، جہاں پہ اس قوم کو بنانے والا جو ہے قائد اعظم جو ہے، وہ ان کی بھی گاڑی بڑا، جب وہ حالت نظام میں تھے تو ان کو بھی ڈاکٹر میسر نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جہاں پہ لیاقت علی خان جیسے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، اور قائد اعظم کی جو بہن، جنہوں نے پاکستان کی صدمیت اور پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا، ان کو جب وہ سیاست میں الیکشن لڑنے کے لیے آئیں تو ایوب خان اور اس کے حامیوں نے انتہائی برے القابات سے نوازا، اور اتنی تذلیل کی کہ کبھی بھی کسی قوم کی جو معمار خاتون ہے اس کے متعلق اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا، اور قائد اعظم جو ملک بنانے والے ہیں اس کی بہن کے متعلق کم از کم یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ قوم ایسی ہے کہ پچھلے 70 سال سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اس کے ساتھ کھلواڑ سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آج تک یہ ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سارے معاملے کا ذمہ دار کون ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کل جب 70 روپے 60 روپے ایک دفعہ، 30 روپے ایک دفعہ، 30 روپے پھر دوبارہ 60 روپے کا لیٹر پٹرول بڑھا، اور پھر خبر تھی کہ دوبارہ بڑھے گا، تو میں نے دیکھا کہ 50 لاکھ روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ لائن میں لگی ہوئی تھی۔ ایون 1.5 کروڑ روپے کی، 2 کروڑ روپے کی بھی گاڑیاں میں نے دیکھی جو لائن میں لگی ہوئی تھی، جنہوں نے صرف 40 سے 50 لیٹر کا ٹینک فل کرانا تھا، اور وہ آدھا تک پونا گھنٹہ لائن میں لگ کے اے سی چلا کے بیٹھے رہے، اور کم از کم 500 روپے کا پٹرول جو ہے وہ ضائع کرنے کے بعد انہوں نے پورے 1500 روپے سے لے کے 2000 روپے کی بچت کی۔ اندازہ کریں، یہ قوم 2 گھنٹے جو ہے صرف 1500 سے 1000 روپے سے لے کے 2000 روپے بچانے کے لیے 2 گھنٹے لائن میں لگے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جتنے لوگ پیٹرول پمپس پہ گاڑیوں کے سمیت کھڑے ہوئے تھے، اگر یہ کسی بھی قومی شاہراہ پہ اپنی گاڑیوں سمیت کھڑے ہو جاتے تو کم از کم یہ جو لوگ جو آپ بلا وجہ پیٹرول بڑھانے والے ہیں، ان کو اتنا ضرور احساس ہوتا کہ آئندہ ہم نے بڑھاتے ہوئے کم از کم قوم کو اعتماد میں ضرور لینا ہے۔ آپ یقین کریں، یہ بدترین قوم جو کہتی ہے جوتے مارنے والے زیادہ کر لیں، ہاں ہمیں بہت ٹائم انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ قوم جو ہے وہ اپنی بدنصیبی اور اپنی جو ہے وہ اس حالت کی ذمہ دار سراسر یہ قوم ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس قوم کو جگانے کے لیے اگر میں شروع کروں تو کہاں سے شروع کروں؟ عوام دوست پارٹی اگر سٹارٹ کرے تو کہاں سے کرے؟ یقین کریں، میں سوچتا ہوں اور سوچتا ہی چلا جاتا ہوں کہ میں کس لیول سے، کیونکہ اس قوم کا ایجوکیشن نظام جو ہے وہ بدترین ہے، اس قوم کا جو اکنامک کا نظام ہے وہ بدترین ہے۔
اب اس قوم کا معاشرتی سیٹ اپ بدترین ہے. ہم اتنے گمراہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آج عامر لیاقت جو ہے وہ مرا، انا للہ و انا الیہ راجعون. آج اس کی فوتگی ہوئی تو آج اس کی تصویریں بڑے اچھے اس کی کلپس کے ساتھ جو ہے وہ میڈیا چلا رہا ہے. اور یقین کریں کہ یہ 2 دن پہلے اس کی بیگم سے اتنے لچر، اتنے گندے اور اتنے غلیظ کوسچن کرتے تھے کہ جن کو سنتے ہوئے آپ فیملی کے ساتھ شرمسار ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے کوسچن ہیں. یہ قوم اخلاقی طور پہ بدترین جو ہے وہ پوزیشن پہ کھڑی ہوئی ہے اور بدترین حالات میں ہے. یقین کریں جب تک ہم اپنا معاشرتی سسٹم، اپنی اخلاقیات کو درست نہیں کریں گے، اپنے لیے خود ٹریک نہیں بنائیں گے، اس وقت تک پاکستان کی حالت نہ آپ بدل سکیں گے، نہ میں بدل سکوں گا، نہ ہی کوئی اور آگے بدل سکے گا. آپ دیکھیے کہ اتنا برا نظام ہونے کے باوجود، پچھلے 70 سال کی انسٹیبلٹی کے باوجود، یہ قوم نواز شریف سے یہ پوچھتی رہی کہ بے نظیر کیوں ہیں، ایوب خان سے یہ پوچھتی رہی کہ تم نے بھٹو کو کیوں اقتدار دیا ہے، یا یحییٰ کو کیوں اقتدار دیا ہے، یا تمہاری وجہ سے جو ہے وہ ملک 2 لخت ہوا ہے. اور بھٹو کو کبھی الزام دیتی رہی، کبھی بھٹو سے یہ پوچھتی رہی، کبھی ضیاء الحق سے یہ پوچھتی رہی کہ تم اقتدار کا پارٹ کیوں ہو، اور کبھی یہ نواز شریف سے پوچھتی رہی کہ بے نظیر کیوں تم سے بہتر ہے، یا تم بے نظیر سے کیسے بہتر ہو. اور ابھی یہی قوم عمران خان سے کبھی پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہو، اور کبھی جو ہے وہ دوسرے اپنے نواز شریف اور زرداری سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو. اس قوم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ جو لوچ لفانگ لٹیرے ہیں جنہوں نے ان کو رولنگ سٹون بنایا ہوا ہے اور کبھی ادھر پھینک دیتے ہیں کبھی ادھر پھینک دیتے ہیں، ان سے کیوں نہیں ہم نے آج تک یہ پوچھا کہ آپ کوئی ایسا بہترین نظام کیوں نہیں لے کے آئے جو عوام کی فلاح کے لیے بہترین. المناک ہے اس قوم کا، یہ المیہ ہے. میں اس پہ بات جاری ساری رکھوں گا، لیکن بڑی دیر ہوگی. میں زیور راز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کے پاکستان میں جو وفاق کی کنڈیشن ہے اور جو صوبے کی کنڈیشن ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آج عامر لیاقت کی فوتگی پہ بڑا افسوس ہوا. عالم، اینکر، بڑے بڑے الفاظ، اور پھر آخری ٹائم پہ جو ایک میڈیا کا رویہ رہا اس پہ شرمناک ہوں. مجھے بہت شرم آتی ہے یہ دیکھ کے کہ جب وہ زندہ تھا تو اس کے اوپر کون کون سے کلمات نہیں لگائے گئے، اور جب کہ وہ مر گیا ہے اور اس کی کون کون سی ویڈیو آن لائن ہو رہی ہیں. یہ اگر انسان جیتا ہو تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تو شاید کوئی نہ کوئی بات پھر بھی اچھی لے کے کوئی مرتا. جس طریقے سے ڈومینیٹ کیا گیا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. میں بہت اس بات سے رنجیدہ ہوں. دوسری بات، جہاں زیب صاحب نے بتایا کہ عوام کون سنوارے گا عوام کو اور عوام کس طریقے سے سمجھ آئے گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ روز بروز چودھری پرویز الہی صاحب نے وفاق کو، پنجاب کو، اور پنجاب کو وفاق کو چودھری شہباز شریف صاحب، اور جو ہے پنجاب میں حمزہ شریف، یہ دونوں مل کے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. ابھی ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا عوام کس طریقے سے اٹھے گی، کب جاگے گی، کب ان کو ہوش آئے گی کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے. ہم نے بہت دفعہ اس بات کو اجاگر کیا کہ عوام کو ابھی اٹھ جانا چاہیے، عوام کو ہوش میں آنا چاہیے. کب تک ایک بریانی کے پلیٹ پہ بکیں گے، کب تک نان کباب میں بکیں گے، دہی کا ایک بال اور ایک نان پہ بک جائیں گے. خدارا دیکھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. اس کو ابھی سنورنے کا ٹائم ہے. مجھے یہ بتا دیں، حکومت جو ہے وہ اعلان کرے انتخابات کا اور اپنے گھر جائے. میرے خیال سے جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے، عوام ڈاواڈول ہے، عوام کسی طرف نہیں جا رہی. روزگار دیکھ لیں، سب بند ہے، کوئی روزگار نہیں ہے. کہیں مارکیٹوں میں دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، سب
ठप हुए हुए हैं। किस वजह से? कि जब आपकी हुकूमत स्टेबल नहीं है तो काम कैसे होंगे? और इस बात का हुकूमतों को फ़र्क पड़ता है, इस बात का शहबाज शरीफ को फ़र्क पड़ता है, इस बात का हमज़ा को फ़र्क पड़ता है, या जो मनी लॉन्ड्रिंग करके अमेरिका बैठे हुए हैं उनको फ़र्क पड़ता है। बेसिकल ये लोग आए आवाम को गुमराह करने के लिए हैं और गुमराह करते रहेंगे तब तक जब हमारी आवाम होश में नहीं आएगी। एक लिमिट होती है आपकी बेवकूफ़ी की के मुजाहरे करने की। आप देखें अब क्या रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, 240 रुपये, 230 रुपये, 260 रुपये, 270 रुपये लीटर। ये कौन सा माफिया आ गया हमारे पाकिस्तान में? ये कौन सी सिलेक्टेड हुक्मरानी पाकिस्तान के ऊपर छा गई है जिन्होंने इस कदर महंगाई कर दी है? आपने महंगाई करनी है तो देखें, आपने अपने आप को मनवाना था ना, तो इमरान खान ने पूरे 3.5 साल में इतना काल नहीं पड़ा जितना आपने आते डाल दिया। आपने तो ऐसा घपला मारने के चक्कर में आप आए हुए हैं कि आवाम को इस तरीके से परेशान कर दिया है कि वो कहते हैं कि हमें माचिस की तीली मिल जाए और तेल मिल जाए, हम इन हुक्मरानों को आग लगा के जला दें। उनका बस नहीं चल रहा जिस तरीके से आपने उनको महंगाई की चक्की में पीस दी है। इन चीज़ों पे काबू डालें अगर अपने आप को आपने सरवाइव करना और मनवाना है तो। जी जावेद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वफाक में क्या हो रहा है और सूबे में क्या हो रहा है, इस पे बहुत सारे एंकर्स डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन मेरी बात वहीं पे है कि ये कौम अपने आप को कैसे बदलेगी और इस निज़ाम को कैसे तब्दील किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है वो इस कौम की जड़ें खोखली कर दी उसने। यहाँ पे जागीरदार, सरमायादार, ज़रदार वो स्टेक होल्डर है इसके, और जीतेंगे वही, जो मर्ज़ी कर लें, वो डंके की चोट पे जीतेंगे, वो मारेंगे, लाशें बिछाएंगे, वो अवामी इस्तेसाल करेंगे, वो अवाम को बोटियाँ देंगे, अवाम को बिरयानियाँ देंगे, अवाम को रोटियाँ खिलाएंगे, और ज़ात पात के नाम पे लोगों से वोट इकट्ठे करेंगे, या फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के मोनोपलाइज करेंगे और इस मुल्क की तकदीर जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे। यकीन करें बदतरीन है, और ये मेरी गुफ्तगू जब वायरल होगी तो ऑब्वियसली चोट पड़ेगी अवान इक़्तिदार पे और इक़्तिदार की राहदारियों पे भी, और चोट पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट साइड पे भी, क्योंकि कोई भी बंदा इस मुल्क में ना तो किसी साहिब इक़्तिदार के ख़िलाफ़ बोलने के लिए तैयार है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को इतना ही कह सकता है कि यहाँ पे आप गलत हैं, ये यहाँ पे ठीक है। यकीन करें बड़े बड़े इदारों से लेके नीचे तक जितने काम करने वाले हैं उनको अपना अंदाज़े फ़िक्र और अंदाज़े अमल जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पिछले 70 साल में ना तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने डिलीवर किया है, ना आपकी सियासत ने डिलीवर किया है। अब मुझसे यहाँ भी क्वेश्चन किया जाएगा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का नाम ऐसे ही ले रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ही नहीं है कोई, तो यकीन करें कि इस इस्टेब्लिशमेंट का किरदार मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट इस बात को माने ना माने, पूरी दुनिया, ये इतना बड़ा खुला सच है कि जितना मैं इस टीवी चैनल पे आपको नज़र आ रहा हूँ, यकीन करें इक़्तिदार में ये सारे मौजूद हैं, और ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी इक़्तिदार में जितने मुक़्तदर हल्के हैं ये सारे के सारे अवामी इस्तेसाल में इकट्ठे हैं, और इन्होंने बिल्कुल डिलीवर नहीं किया। ये डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं है। अगर सिस्टमेटिकली अवाम ने अपना अंदाज़े फ़िक्र और अवाम ने अपना एटीट्यूड ऑफ लाइफ नहीं बदला तो ये यकीनन इसी तरह अवाम को हाँकते रहेंगे और मुर्गियों की तरह ट्रीट करते रहेंगे। मैं गुजारिश करने की कोशिश करता हूँ, जसारत करने की कोशिश करता हूँ, अवाम को जगाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये अपना फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा उतनी देर तक जितनी देर तक आप जागने की कोशिश नहीं करते। अब आ जाते हैं अवाम दोस्त पार्टी की तरफ। अवाम दोस्त पार्टी जो है उसका सिर्फ एक मोटिव, वो है निज़ाम की तब्दीली। इसके लिए हमें इसको स्ट्रक्चर करने के लिए बहुत सारी जो पार्टी हैं उनके बड़े लंबे चौड़े मंशूर हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। हमारे पास बातें करने के लिए कख भी नहीं है।
ہم صرف یہ چاہتے ہیں ایک تو یہ نظام ایسا نظام ہو جو عوامی جو ہے وہ نمائندگی کو بھی سامنے لے کے آئے، عام انسان کو بھی سامنے لے کے آئے، ایک عام جو ہے وہ ایک باوقار جو شہری ہے، خواہ وہ مڈل کلاس سے ہے، نیچے والی کلاس سے یا اوپر والی کلاس سے ہے، وہ اس کو آنے کا، آگے آنے کا، اس کو سیاست کرنے کا، اس کو ملک کو سرو کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس پورا اقتدار کا ایک سٹرکچر موجود ہے جو اس پاکستان میں ہم اصلاحات چاہتے ہیں، اور ہم پاکستان میں ایک نیا نظام جو ہے وہ جو نیا نظام ہم چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور آگاہی دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، آج کے لیے اتنا ہی، کہ ویڈیو لاگ میرا کافی لمبا ہو گیا، لیکن ہم لوگ رابطے میں انشاءاللہ جلدی آپ سے ساری چیزیں بتدریج ڈسکس ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔